کریم۔ حضور رحمت للہ العالمین فرمایا ان اللہ خلق نور محمد قبل ان یخلق السماوات والارض واللوح والقلم والکرسی والجنہ وفی روایت قبل ان یخلق آدم و ابراہیم و اسحاق و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ او کما قال فرمایا اے علی رب تعالی اچھا نہ چرند پیدا کیتے ہیں نہ پرند پیدا کیتے ہیں نہ آبشاراں دے نغمات نہ سبززاراں دی رونق نہ باغاں دی بہار نہ پھلاں دی نگہت نہ شمس و قمر دا نور نہ تاریاں دی چمک نہ صحراواں دی وسعت نہ پہاڑاں دی بلندی نہ آسماناں دی ہیبت نہ عالماں دا علم نہ ذاکرین دا ذکر نہ اولیاء دی ولایت نہ انبیاء دی نبوت نہ لوح نہ کرسی نہ جنت نہ جہنم نہ عرش نہ فرش نہ سدرۃ المنتہی نہ آدم نہ ابراہیم نہ اسحاق نہ یعقوب نہ یوسف نہ موسیٰ نہ عیسیٰ فرمایا اے علی رب تعالی اچھا کون بھی نہیں فرمایا کائنات کو وجود نہیں دیتا فرمایا اے علی نقش اول خلق اول رب تعالی سب کو پہلے تیرے نبی محمد مصطفیٰ دے نور کو پیدا کی عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ سب تو پہلے تیرے نبی محمد مصطفیٰ دے نور کو پیدا کی۔ اچھا ہوں حضرات محترم اے حدیث آج تو 7-8 سال پہلے میں پڑھی ہے جس وقت پڑھی ہے میرے ذہن دے وچ دو سوال اٹھیا ہن پتہ نہیں اتنا بڑا مجمع ہے ہزاراں دا کیا تھوڑے ذہن وچ کوئی سوال اٹھا ہے کہ ہن ہر بندے دی اپنے ذہن دی کیفیت ہے نا میرے ذہن دے اندر دو سوال اٹھے یہ حدیث کو پڑھن تو بعد پہلا سوال کیا اٹھا پہلا سوال اے میرے ذہن دے اندر پیدا تھیا کہ بھئی ہر چیز دے ہومن واسطے مقام دا ہومنا لازم ہے تسا میں کو بھائی عبدالرشید ہونی اتنا صدائے تا ایک کرسی پہلے موجود ہے تو آکو صدائے تا ایک پنڈال پہلے موجود ہے سرکار دی آمد تھی 1500 سال پہلے تو سیدہ آمنہ دی گود موجود ہے بنو ہاشم دا محلہ موجود ہے حضرت عبداللہ دا گھر موجود ہے آقا اگر تشریف گن کے گئے مسجد حرام تو مسجد اقصی تو مسجد اقصی پہلے موجود ہے انبیاء پہلے موجود ہیں 7 آسمانہ تے سرکار تشریف گن کے گئے ہر آسمان پہلے موجود اتنا فرشتے موجود انبیاء استقبال واسطے موجود جنت سرکار تشریف گن کے گئے جنت پہلے یار تھوڑا جا کے جنت پہلے موجود آقا سدرۃ المنتہا تے گئے سدرۃ المنتہا پہلے آقا قربان تھوں جس مقام تے گئے وہ پہلے موجود حضور وصال فرمائے تا آقا دا او مزار اقدس والی جگہ پہلے موجود جتنا حضور دا مزار اقدس ہے تا لازم ہے کہیں چیز واسطے پہلے مقام دا جگہ دا ہومنا ہن پہلا سوال میرے ذہن چ آیا کہ بھئی اللہ رب العزت اجا تک کہیں چیز کو پیدا ہی نہیں کیتا نہ زمین نہ آسمان نہ جنت نہ سدرۃ المنتہا نہ عرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ مدینہ نہ مکہ کوئی چیز رب تعالیٰ پیدا ہی نہیں کیتی تو حضور دا نور رب تعالیٰ جلے پیدا کیتا ہے تو وقت حضور دا نور کتھا رکھا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ میں چاہنا تو آپ کو کچھ سمجھاونا اگر تسا جی میں بیٹھے ہو نا میں بس اگا ہوں کس سے کہانی شروع کر کے ٹائم پورا کر میں چاہنا کہ تھوڑے دلان دے اندر کچھ نور پیدا کیا لیکن تسا جاگ کے بس ہو انج نہیں بابا توجہ پوری رکھ آقا دا نور جو رب پیدا کیتا ہے تو وقت ان نور کو رکھا کیتا سوال تو پیدا تھی نا ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کما قال فرمایا ثم حبس نور محمد فی حجاب القدرہ اللہ رب العزت محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور کو اپنی قدرت دے پردے اندر چھپا کے رکھ لیا توجہ طلب لفظ حجاب القدرہ اپنی قدرت دے پردے اندر چھپا کے رکھ دیتا کوئی چیز کو نہ آئی لیکن رب قادر تا ہے نا رب دی قدرت تا
ہائی اپنی قدرت دے پردیاں دے وچ نور محمد مصطفیٰ کو چھپا کے رکھنا ثم حبس نور محمد فی حجاب القدرہ ثم فی حجاب العظمہ والا اپنی عظمتوں دے پردیاں دے وچ نور محمد مصطفیٰ کو چھپا کے رکھ دیتا ثم فی حجاب الرحمہ والا اپنی رحمت دے پردیاں دے اندر نور محمد مصطفیٰ کو چھپا کے رکھ دیتا ثم فی حجاب النعمہ والا اپنی نعمتوں دے پردیاں دے اندر نور محمد مصطفیٰ کو چھپا کے رکھ دیتا ثم فی حجاب الشہادہ والا اپنی شہادہ دے پردیاں دے اندر نور محمد مصطفیٰ کو چھپا کے رکھ دیتا ثم فی حجاب الکرامہ والا اپنی بزرگی بڑائی اپنی تعظیم اپنی توقیر اپنا جمال اپنے کمالات اپنی کریمی اپنی رحیمی اپنی نعمتاں اپنی شہادہ اپنی رحمت اپنی قدرت 12 پردیاں دے اندر 12ویں دے چاند محمد مصطفیٰ کو 12 ہزار سال تک چھپا کے رکھ دیتا اللہ اکبر 12 ہزار سال تک چھپا کے رکھ دیتا دوجا سوال جڑا ذہن چٹھا ہے وہ اندے کو زیادہ اہم ہے تھوڑے چو کہیں دے ذہن کوئی سوال اٹھا ہے بس تو سا جاگنا ہے میں تھوکبوں کو جڑے وجہ دوجا سوال جڑا میرے ذہن چٹھا ہے کہ اللہ رب العزت انہا پردیاں دے اندر اپنے محبوب دے نور کو رکھا کیوں نور دے پردیاں دے اندر رکھا کیوں ایندہ جواب تلاش کرنے میں کو 9 سال لگے 2 سال تک میرے ذہن کے دستک لے دارے سوال 2 سال بعد قاضی ایاز دی شفا شریف کتاب ہے ان دے اندر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام قربان تھیوں ایراز تو پردہ ہٹائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور کو اللہ رب العزت اتنے پردے اندر کیوں رکھا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا قربان کیوں رکھا اور توجہ طلبگار امام جعفر صادق علیہ السلام دا تھوڑا جہاں تعارف سن گنوں کہ کتنی بڑی ہستی دا ایک قول ہے کہ عام ہستی دا قول نہیں ائمہ اہل بیت جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام او ہستین میں پورے ہوش تے حواس نالے جملہ آدھا پہ پورے ہوش تے حواس دینا میں خود بھی ایک قانون دا طالب علم میں LLB بھی کیتا ہے میں PhD بھی کیتی ہوئی ہے میں درس نظامی بھی کیتا ہے میں پڑھایا بھی ہے علماء کو پوری تحقیق دینا لے جملہ آدھا پیاں کوئی ان دے اندر ایگزیجریشن نہیں مبالغہ آرائی نہیں کوئی جذباتی گفتگو نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام آج دی ان دنیا دے اندر جتنا قانون ہے لا ہے کانسٹیٹیوشن ہے جورسپروڈنس ہے اصول قانون ہے فقہ ہے ایک خیرات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے در دی اور جتنی سائنس تے ٹیکنالوجی آج ترقی کیتی ہے اے بھی خیرات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے انہیں دو بہت بڑے جملے میں اور بہت بڑے دعوے کر لیتے ہیں تمہارے سامنے اور دعویٰ بغیر دلیل دے قابل قبول نہیں ہوتا ہون تھوڑے دل ٹھر سے دلیل سن امام ابو حنیفہ دنیا دے اندر ای وقت 200 کروڑ 2 ارب مسلمان وسدے 2 ارب مسلمان وسدے دنیا دے اندر 2 ارب مسلمانہ دے وچوں راؤنڈ اباؤٹ 70% مسلمان امام ابو حنیفہ دی تقلید کرے دے توجہ ہے جی 250 کروڑ دے وچوں 70% لوگ اساں تے جتنے بیٹھے ہیں اکثر اساں حنفی اہل سنت حنفی بیٹھے ہیں نا اساں امام ابو حنیفہ دی دسی ہوئی فقہ قانون اصول قانون انہاں دے مسائل جو انہاں قرآن و سنت اخذ کیتے ان دے مطابق زندگی گزرے نے شریعہ تمام مسائل اساں اتو اخذ کرے نے ہن امام ابو حنیفہ کوفہ دی جامع مسجد دے اندر صحن دے اندر بہ کے پڑھیں دے بیٹھے حضرت مولا کائنات دی جلے خلافت دا ٹائم شروع تھیا تھا آپ مدینہ تو کوفہ تشریف گن گئے کیونکہ اسلامی حکومت بہت دور تک پھیل گئی تو کوفہ کو آپ مرکز بنایا جامع مسجد کوفہ دے اندر مولا کائنات خطاب فرمین دے باقاعدہ جمعہ دا امام ابو حنیفہ انہی مسجد دے صحن دے اندر بہ کے پڑھیں دے بیٹھے ہیں انہوں میں ایک جملہ آدھا پیا بہت وڈا توجہ ہے نا آخر تک امام ظفر جیسے لوگ آپ دے سامنے پڑھ دے بیٹھے ہیں شاگرد امام ابو یوسف جیسے بندے جڑے چیف جسٹس رہے ان دور دے
چیف جسٹس وہ آپ دے سامنے زانو تلمس طے کر کے بیٹھے امام محمد جیسے لوگ آپ دے شاگرد ہیں بڑے بڑے ائمہ جڑے خود علم دا سمندر ہیں حضرت امام ابو حنیفہ دے کول خیرات گندے بیٹھے حضرت امام ابو حنیفہ پڑھیں دے بیٹھے انہوں سہن دے اندر بیٹھ کے ایڈو بہلول مجذوب گزرا ویندا وہ جڑا جنت ونڈے دا کیا بات ہے، کیا بہلول مجذوب گزرا ویندا او ایک پتھر چایا وٹا چایا زور دا مارا حضرت امام ابو حنیفہ دے سارے چ لگا سار لو لوام تھی گیا بیٹھے مسجد دے اندر ہے پڑھیں دے دین بیٹھے سر پھاڑ دیتا لو لوام تھی گیا آپ دے شاگرد سینکڑے دی تعداد وچ بیٹھے دوڑ کے گئے انہاں کہا مجنوں اے پاگل تے سارے استاد کو مارا ہے کہیں گردن پکڑ گئی دی کہیں گریبان پکڑ گئی دا کہیں بازو پکڑ گئی دے بہلول مجذوبان امام ابو حنیفہ جیسی ہستی بہلول کول ویندیاں امام مالک جیسی ہستی امام مالک جیسی ہستی قربان تھیوں بشر حافی کول ویندیاں اور بشر حافی وہ ہن کہ قربان تھیوں مدینہ دے اندر ننگے پاؤں بدے راندیاں بشر حافی ننگے پاؤں لیکن کوئی جانور جڑے رستے تو بشر حافی گزرنا ہویا اتھا پیشاب نہیں کریں دا کہ اللہ دے ولی تو گزرنا سبحان اللہ امام مالک وہ ہستیاں کہ جنہاں ساری زندگی مدینہ دے اندر رہ کے جتی نہ پائی ساری زندگی مدینہ دے بارڈر تے گزاری پیشاب آوے ہاں رفع حاجت واسطے مدینہ دی سرزمین تے نان کریں دے پار ویندے یار اے ادب پہلا کرینا ہے محبت سے کرینا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب اے کوئی سوکھا نہیں جس وقت کوئی فقہ دا سوال پوچھے آپ نہ سنے دیا حدیث دا کوئی سوال پوچھیا تو آپ ایک اچھی سیج بڑھائی ہوئی غسل فرمیں دیاں ایک شاہانہ لباس پاک والا دیم سرکار دی حدیث نسنی واہ واہ سبحان اللہ آقا دی حدیث رسنی اور سرکار دی حدیث انہاں دے بارے موجود ہے آپ فرمایا کہ مدینہ دے اندر ایک ایسا عالم ان قریب پیدا تھی مڑا ہے کہ دنیا اٹھان دو تو چڑھ کے اندے کول آسی علم گنان جس وقت وہ موجود ہو سی مدینہ دے اندر روئے زمین دے اتے اتنا بڑا عالم کوئی بھی موجود نہ ہو سی ائمہ اندے اتے متفق ہیں کہ یہ حضرت امام مالک واسطے تھوڑا جی جاگ کے دو ایکٹ بہت حضرت امام مالک حضرت امام مالک دے بارے اتنے بڑے امام مالک لیکن امام مالک حضرت بشر حافی کول ویندے حضرت بشر حافی کول ویندے ننگو پاؤں کہیں پوچھا کہ پوری دنیا علم گنن تھوڑے کو لاندی اور تساں بشر حافی کول کے کرن ویندے کملے مجنوں کول کے کرن ویندے ہو آپ فرمایا کہ جڑے اللہ دے دین دا علم گنن لوگ میرے کو لاندے اللہ دے دین دا علم میرے کو لوگ گنن آندے اون رب دا علم بشر حافی کو میرے کو زیادہ ہے اللہ دا دین لوگ میرے کو گنن آندے اور رب دے بارے میں کچھ پوچھنا ہوئے تو میں بشر حافی دے دروازے دے میں اللہ دے دین دے علم کو زیادہ جاندا اور بشر حافی اللہ کو زیادہ جاندا بشر حافی خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے حضرت بہلول کو پکڑ کیتا گیا اور آکھا کہ بہلول تے سارے استاد کو کیوں مارے حضرت بہلول فرمایا ونجو اپنے استاد کو ساڑھو تھوڑا میرا مسئلہ نہیں تھوڑا میرا تے تھوڑے استاد دا معاملہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ آئے نا 70% میں کئی وقت بھی لوگ آپ دی تقلید کرنا لے حضرت امام ابو حنیفہ آئے تو حضرت بہلول کول آ کے پتہ ہی نا کہ بہلول دا مقام کیا ہے ہاتھ بات کے کھڑے تھی گئے عرض کی تھی اے بہلول میں تا اللہ دا دین پڑھیں دا پیامی تو میری حوصلہ افزائی کریں تو میں کو دعا دے میں تو میں کو شاباش دے میں تے میں نے سر پھاڑ دیتا بڑی نرمی نال بڑی نزاکت بڑی لطافت نال یہ جملہ جلے آکھا نا توجہ کرائے حضرت بہلول فرمایا بہلول مجنون بہلول دانا بھی آپ کو آدھے آپ فرمایا کہ تو حضور دی امت کو گمراہ کریں دا پیائیں تھا بیٹھ سرکار ہمیشہ دعا منگ دیان اور دعا سکھیں دیان صحابہ کو اللہم انی اسألک علم نافع مالک میں علم نافع دا سوال تیرے کو کرے کوئی بندہ اگر ایس پی دی سیٹ دے ہوتے بیٹھے اگر اندے علم کو انسانیت نہیں سکھائی مسلمانیت نہیں سکھائی تو اندے علم نافع نہیں کوئی چیف جسٹس
تی سیٹ تے اتے بیٹھے چند ٹکیاں دے پارو ایک بیندہ ہے تا اندہ علم میں نافع نہیں کوئی بہت بڑا سرجن ہے ڈاکٹر ہے لیکن انسانیت دی اہمیت نہیں پیسے دی اہمیت تا او اندہ علم میں نافع نہیں کوئی بہت بڑا عالم ہے لیکن اندہ مقصد دنیا ہے تا اندہ علم میں نافع نہیں علم نافع سرکار فرمایا کہ ہمیشہ منگو آپ فرمایا بہلول کہ اے امام ابو حنیفہ تین جاگتا لوائی نہیں تے انہاں کو اتنے لوگاں کو حضور دے امتیاں کو کٹھا کر کے تا بیٹھا ہی تو کچھ نہیں نکلنا جاگ بنا دودھ جم دے نہ بھاؤ باویں لال ہومن کڑ کڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ بھاؤ باویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہوئے جس نے جواب سنا حضرت امام ابو حنیفہ دے 14 طبق روشن تھی گئے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سمجھ آ گئی آقا اے بہلول خدا دا واسطہ ہی قدم اگا نہ چاہمیں میں کو اتنا نہ صحیح وانج کے جاگ لگ سی کتھو میں کو محروم نہ کر کے چھوڑے میں کوئی میں نکو ساما چھوڑ کے نہ منجے میں کو نسا کے بنجے کہ جاگ کتھو لگ سی سنائے بہلول دانا دا جواب وہاں کہ جاگ لگ سی تا حضور دی اہل بیت اطہار دے دروازے تو لگ سی کیا بات ہے کیا بات نبی دے گھرانے دے دروازے تو لگ سی یا علی یا علی اہل بیت اطہار جاگ میں سے تا جاگ لگ سی فرمایا ون امام جعفر صادق علیہ السلام دے دروازے تے اگر خیرات مل گئی تو تیرا علم نافع بڑھ گئی کیا بات ہے قیامت تک تیرے علم تو انسانیت فائدہ چیسے 2 سال حضرت امام ابو حنیفہ کتابہ پڑھاونیاں چھوڑ دیتی ون کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے دروازے تے بہ گئے کہ سہیں جاگ لو خیرات دیو 2 سال گوڑے ٹیکے زانو تلمس طے کیتا 2 سال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھایا ول جاگ لئی ول کرم فرمایا ون قیامت تک تیرے علم تو انسانیت نفع چیسے سبحان اللہ آپ ہمیشہ ایک جملہ فرمیندے ہیں جی میں حضرت عمر فرمیندے ہیں لولا کا علی لہلا کا عمر شکر ہے اللہ دا کہ علی جیسی ہستی سارے درمیان موجود ہے اگر علی نہ ہو گیا تو عمر ہلاک اتنے مسئلے آئے اتنے فیصلے آئے مولا کائنات نہ ہوئے نا حضرت فاروق اعظم فرمیندے ہیں کیسا ہلاک تھی بنجوا حضرت امام ابو حنیفہ ہمیشہ فرمیندے ہیں شاگردہ کو بھلا تھی بے مجذوب دا جو وٹا مارا آئی بھلا تھی بے مجذوب دا جو سر پھاڑا آئی اور اہل بیت اطہار دا دروازہ دکھایا آئی اہل بیت اطہار دا دروازہ دا دکھایا آئی حضرات محترم بڑی توجہ طلبگار امام ابو حنیفہ ول اتنی وفا کی تھی اہل بیت اطہار دا اتنی وفا کی تھی کہ وقت حکمرانہ لالاپ ٹکرائے حتیٰ کہ آپ کو قید کیتا گیا اور آپ دی لاش جیل دے وچ اٹھی امام ابو حنیفہ جنہاں دے سے مقلد بیٹھے آپ دا جسم لاش جیل وچ نکلی غالباً 3 سال آپ کو جیل دے اندر رکھا گیا اتنی بڑی آپ قربانی دیتی کہ میں کو علم ملتا ہی دروازے تو ملتا اچھا ہوں میں ایک جملہ آکھا ہے کہ سائنس تے ٹیکنالوجی آج جتنی تو سا ترقی دے دے پہوے اے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام دے دردی اہل بیت اطہار دے دردی خیرات ہے کوئی بندہ ہی تا بڑے میں دے دا بیٹھا پڑھے لکھے چہرے بیٹھن کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آج دی سائنس ٹیکنالوجی نال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا کیا تعلق ہے تو سنو میں دسے نا دلیل دے نال کے تعلق کیا ہے بھئی اگر کیمسٹری کو سائنس اس دے وچوں کٹ دیتا ونجے تو سائنس دی عمارت دھڑام تو گر ویسی سائنس دے پلے کچھ بھی نہیں بچا اگر کیمسٹری کو کیمیا کو کٹ دیتا ونجے فارمولے سے پوری کیمیا اگر او کو کٹ دیتا ونجے تو سائنس دے پلے کچھ نہیں بچدا اور کیمیا دا بابا آدم فادر آف دا کیمسٹری فاؤنڈر آف دا کیمسٹری آج بھی یورپ دی یونیورسٹیاں دے اوتے جلی حروف نہ لکھا ہوئے بابا آدم کیمیا دا بابا آدم فادر آف دا کیمسٹری جابر بن حیان اور جابر بن حیان ڈائریکٹ شاگرد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ڈائریکٹ شاگرد حضرت امام جعفر آج بھی یورپ ان ترقی یافتہ دور اچ بھی او منے دن کہ کیمیا دی بنیاد رکھن والا جابر بن حیان ہے اور جابر بن حیان ڈائریکٹ کیمیا سکھن والا کہندے کولے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے ہون توجہ کرنی ہو جڑا سوال ہے یہ تمہید بدن دا مقصد ہے تاکہ پتہ چلے کہ کتنے بڑی ہستی دی گال ہے
آپ پردہ ہٹایا کہ اللہ رب العزت انہاں پردیاں دے اندر محبوب دے نور کو کیوں چھپا کے رکھا؟ اللہ اکبر، نبی دے نور کو نہ پردیاں دے اندر چھپا کے کیوں رکھا؟ فرمایا عالم اللہ اجزا خلقی ان طاعتی فعرف عن ذلك لكي يعلموا انهم لا ينالون صفا من خدمتي فاقام بينه وبينه المخلوق من جنس الحسورة والبسه من ناتی۔ فرمایا اللہ رب العزت کو علم ہے کہ انسان دے اندر اتنی کیپیسٹی اور مخلوقات دے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ اے ڈائریکٹ رب دی الوہیت، رب دی ذات، رب دی صفات ڈائریکٹ فیض رب کو حاصل کر سکیں۔ مخلوقات دے اندر اتنی کیپیسٹی بھی نہیں۔ جنہ آقا آئی کہ ڈائریکٹ رب کو دیکھ سو تو منے سو۔ کوہ طور دوتے موسیٰ علیہ السلام نال گئے ہن، کیا حال تھیا؟ جل کے بھسم تھی گئے۔ رب فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ وہ اکھی نہیں جڑیاں دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام بازد تھی گئے، مالک نہیں منے دے، انہاں کو کچھ تا دکھا۔ رب فرمایا اچھا ان 81 ہلکی جی تجلی سٹے سا۔ ان 81 تجلی کیا ہوندی ہے؟ تو سا شیشہ دے دے بے نا، سارے دیکھ کے آئے ہو نا شیشہ، ہن شیشہ دے دے ہو، لیکن اگر 12-1 بجے تو سورج دی طرف دیکھو تو سورج کو آنکھ بار کے نہیں دیکھ سکتے، شیشے کو دیکھ سکتے ہو، لیکن وہ شیشہ اگر تو سورج دی طرف کرو چاہ اور ان دی روشنی دا نور آ کے ٹکراوے شیشے دے نال، آئینے دے نال، تو وہ ریفلیکٹ تھی سی، ایک وقت ریفلیکشن ہون اے مڑ سی، انعکاس تھی سی۔ ہون اوہ شیشہ جڑا تو سا دے دے کھڑے آوے، اوہ شیشہ تو سا نہ دیکھ سکسو جلے نور اندے نال ٹکرا کے واپس پلٹ سی۔ سادے بزرگ آدھے ہوں دیان لکوہ تھی ویسی، یہ جنہ بابا جی میں جی بزرگ آدھے ہیں لکوہ تھی ویسی۔ اچھا لکوہ کیوں تھی دے؟ این واسطے کو نور جلے ٹکرا کے جسم دوتے پوندہ ہے نا، سادے جبڑے سادہ جسم آزائے بدنیاں دے اندر اتنی سکت نہیں کہ ڈائریکٹ ان نور کو جذب کر سکے، نہیں واسطے ہو سادے جوڑ ہل ویندے نور ان تجلی دے نال جوڑ ہل ویندے لکھوا تھی ویندے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب فرمایا اچھا بزید ہے تو تا کوئی طور دوتے سوئی دے سراغ دے کروڑویں حصے دے برابر ہلکی دی تجلی اپنے نور دین دوتے سٹینا اگوت منظر آپ دیکھ نہیں۔ کوہ طور دوتے جلے ہلکی جائیں تجلی سٹی، کوہ طور بسم تھی گیا، سورہ بڑھ گیا، سرما بڑھ گیا، انہیں کاسی تجلی لگ کے جلے پلٹی۔ موسیٰ علیہ السلام تے جتنے امتی کھڑے ہم سارے مر گئے، سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوہ طور دوتے بے ہوش پہ رہے۔ 40 دن دے بعد اللہ رب العزت کھڑا کیتا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام جلے چلے نہ کیفیت آئی کہ کوئی نیڑوں دیکھیا تا مر ویندا ہے، کوئی دوروں دیکھیا تا اندھا تھی ویندا۔ وہ جی میں شیشہ بلا تمثیل و بلا مثال پہلے دے دے آسے، لیکن جلے سورج دی روشنی ٹکرائی وہ شیشہ دیکھو تا لکوا تھی دے جبڑے ہل دے۔ ہون چہرہ تا موسیٰ دائی، لیکن وہ جڑی تجلی پہ نا اللہ دے نور دی، ہون کیفیت کیا ہے کہ کوئی ہون چہرے کو دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی مالک اگر یہ حالت رہی تا تیرا کوئی بندہ بچ سی نہ، تیرا دین کہہ کو سکے سا، تیری توحید کہہ کو رسے سا۔ رب فرمایا موسیٰ جلے کوہ طور تے آیا ہمیں موسیٰ ہمیں، لیکن ہون ہی چہرے دے وچ اللہ دی تجلیات ہے۔ موسیٰ انج کر چہرے دوتے پردے دے گئے، پردے دے گئے، زبان دے نال تبلیغ کر۔ موسیٰ علیہ السلام چہرے دوتے پردے دیتے، جلے گھر پہنچے آپ دی زوجہ ہون نبی دی بیٹی ہن شعیب علیہ السلام دی، نبی دی بیوی ہن، خود ولیہ ہن، نیک صالحہ خاتون ہن۔ جس وقت انہاں ایک کیفیت نہیں تھی نا کہ موسیٰ تا وہ ہے جیڑا میرا خامن دے میرے ہتھوں کھاندا آئی، ہتھوں پیندا آئی، کٹھے رہندا آئی، لیکن جداں دا کوہ طور تو تھی کے آئے نا ہن کچھ راز ہے کپڑے دے پچھو، یہ پردے دے پچھو کوئی راز ہے۔ عرض کی تھی موسیٰ میں کو تا دسا، میں تیری زندگی دی ساتھ جلے موسیٰ علیہ السلام سارا راز دسا دیتا نا کہ رب دی تجلی ہے، ہن اوہی سچی عاشقہ ہے، ولیہ ہے، تڑپ کے آکھا موسیٰ ساری زندگی تیری خدمت کیتی ہے، تیرے نال وفا کیتی ہے، کچھ نہیں منگا، اللہ دا واسطہ ہی نہیں۔ ایک دفعہ ہن میں کوئی تجلی دکھا، ایک دفعہ میں کوئی تجلی دکھا چاہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا لن ترانی، یہ تجلی کوئی نہیں دیکھ سکدا۔ عرض کی تھی موسیٰ انج کرنے ہیں کہ میں اپنے ایک اکھ دوتے کپڑے دے گندیاں، پردے دے گندیاں، ہاتھ دے گندیاں، تو پردہ ہٹا چاہ ایک اکھ ونجن دینے، ایک اکھ نال میں زندگی گزار گنساں، گزارا کر گنساں۔ چلو وہ تجلی تا دیکھ گئے، وہ نور تا دیکھ گئے، وہ نور تا دیکھ گنا۔ جس تے موسیٰ علیہ السلام ڈٹھا نا طلب سچی ہے،
اگر پردہ نہ ہٹے دا تو ان دا دل پھٹ ویسے عشق دی رب دی معرفت دی وہ کیفیت اندو تے تاری موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ چہرے تے پردہ دے گئے ہاتھ دے گئے تاکہ ایک آنکھ بچ بنجے زندگی گزار گئے میں پردہ ہٹے نہ ہلکی جی تجلی تے کو دکھے نا موسیٰ علیہ السلام دی زوجہ نبی دی بیٹی نبی دی بیوی جس ٹائم ہاتھ دیتا قربان تھی اور کپڑے رہ دی دے موسیٰ علیہ السلام جل پردہ ہٹایا نا چہرہ موسیٰ دے اندر جلوہ خدا نہیں تھا چیز کے طرف کیا دیا اے موسیٰ خدا کا واسطہ ہی پردے ہٹا لے دوسری آنکھ بھی بن جان دے پردے ہٹا لے دوسری آنکھ بھی بن جان دے پردے ہٹا دے دوسری آنکھ بھی بن جان دے موسیٰ علیہ السلام پردے ہٹا دیتے آپ دی زوجہ اندھی تھی گئیاں آپ فرمایا سمجھے نا آمینہ کہ اکھی نہ بچ سے ہون اندھی کی نہ زندگی گزرے سے عرض کی تھی اے موسیٰ تو رب دا اولو لازم نبی ہیں رب نبیاں دے ہاتھ خالی نہیں بجے دا ہوندہ ہون ہاتھ چاہ کے میں کو دعا کرنا اللہ میں کو اکھی دے وے جڑیاں دیدار کریں دیا رہا موسیٰ علیہ السلام ہاتھ چاہے اللہ آپ دی زوجہ کو اکھی دیتیاں جڑیاں وقت دیدار کریں دیا رہا دیدار کریں دیا نہ دیا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے کہ کئی انسان دے اندر کئی مخلوق دے اندر یہ صدقہ بھی نہیں کہ اللہ دی ذات اللہ دی صفات اللہ دی الوہیت اللہ دی ربوبیت ان دا ڈائریکٹ فیضان کوئی مخلوق حاصل کر سکیا رب کیا کیتا ہے فرف عن ذالک لکہ یعلم انہم لا ینالون صدقہ من خدمتی فاقام بینہ وبینہ المخلوق من جنس الحسورہ اللہ رب العزت اپنے تے اپنی مخلوقات تے درمیان انبیاء کا وسیلہ پیدا کیتا اور وال بساؤ میں ناتی فرمایا وال رب تعالیٰ ایک ایسی ہستی کو پہلے چنا جیدے تو بعد ساری مخلوقات کو پیدا کیتا وال بساؤ میں ناتی اپنی صفات دا لباس وہ ہستی کو پہنایا اپنی قدرت کے پردے اچھ رکھا تاکہ اپنی قدرت دا فیضان اس ذات کو عطا کر لیتا بنی اپنی رحمت دے پردے اچھ رکھا تاکہ اپنی رحمت دا فیضان اس ذات کو عطا کر لیتا بنی اپنے جمال حسن و جمال دے پردے اچھ رکھا تاکہ امت و آل مکڑے قربان کیوں اپنے حسن و جمال دی تجلیات و ہستی کو عطا کر لیتیاں منجے اپنی کریمی دے پردے اچھ رکھا تاکہ اپنی کریمی دے فیض اتم اسات محمد مصطفیٰ کو عطا کر لیتا منجے اپنی شفاعت دے پردے اچھ رکھا تاکہ وہ ہستی کو شفاعت دا فیضان عطا کر لیتا منجے اپنی کرامت بزرگی بڑائی دے پردے اچھ رکھا تاکہ اپنی بزرگی بڑائی کبریائی دا فیضان اس ذات کو عطا کر دیتا بنیے خود تو پردیاں دے اندر رہا اس ذات کو انہاں پردیاں دے اندر رکھ کے اپنی ذات اپنی صفات اپنی الوہیت اپنی ربوبیت دا ہزارہ سال فیضان دے کے 12 ربیع نور شریف 1500 سال پہلے سید آبنا دے گھر دے اندر حضرت بنو ہاشم دے محلے دے اندر مکہ دے اندر قربان تو 4 بج کے 20 کی بادی منٹا دوتے سید آمنہ دے گھر خود طرح پردیاں دے اندر رہا اپنی ذات الوہیت صفات فیضان لے کے محمد مصطفیٰ کو نازل فرمایا محمد مصطفیٰ دی آمد تھی خود پردیاں دے اندر رہا لیکن قربان تھوں اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو سارے فیضان دے کے ذات محمد مصطفیٰ کو سامنے فرمایا جڑے جلوہ دیکھنا چاندے ہو میرا حسن دے جلوے بکھرے ہوئے سورج کندے دیو تو آدھے ہو رب شان والا جائیں کو بڑھایا ہو سی آسمانہ دی طرف دے دیو تو میرے حسن دا جلوہ ہے اے بھی میری تخلیق میری کاریگری زمین دی طرف دے دیو ستاریاں دی طرف دے دیو سیاریاں دی طرف دے دیو پہاڑاں دے وچوں چلتے ہوئے چشمے دی طرف دے دیو آبشاراں دی طرف دے دیو کوسے قضا دی طرف دے دیو کائنات دے ذرے ذرے چڑے دیو میری تجلیات اور میری معرفت نظر آن دیئے ایک پیکر ایسا ہے محمد مصطفیٰ میں پردے دے اندر محمد مصطفیٰ کو دیکھ گنو تو کو رب دی ذات دا فیضان مل رہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق جاریہ نعرہ حیدری یہ واسطے حضرات محترم انبیاء بھی حسرت کریں دے رہے کاش و نبی دے ہوندے آسا ہوندے
ظاہری طور تے نبی بھی حسرتہ کریں دے رہے 12 نبیوں دا تذکرہ ساری اہل سنت دی کتابت موجود ہے تبا ہمیاری حسرتہ کریں داریا خط لکھ داریا کاش محبوب دا ظاہری زمانہ مل پوے سارے زمانے سرکار دیں لیکن او 63 بار ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 او جلوہ نما ہوئے حسرتہ نبیاں دیاں حسرتاں ولیاں دیاں حسرتاں راہبہ دیاں حسرتاں نیکوکاراں دیاں حسرتاں لوگاں دے دلہ دے اندر کوئی نانگ بیٹھے غار سور دے اندر سینکڑیاں سال پہلے کے محمد مصطفیٰ اتنا جلوہ کرتی کوئی کتھاں بیٹھے کوئی کتھاں بیٹھے کوئی آسمان آتے کوئی زمین آتے کہ ودوہا دے مکھڑے محمد مصطفیٰ دا جلوہ ہی تھی حضور دا جلوہ تھی منye کوئی کس کیفیت اچ بیٹھے کوئی کس کیفیت اچ بیٹھے قربان تھی محمد مصطفیٰ میں پچھلی دہاڑ ایک جگہ تے خطاب کرے دا بیان تے ایک بندے اعتراض کر دیتا ہے آج کل اعتراض عقل بہت زیادہ ساری چل دی ہے نا آج کل چونکہ سوشل میڈیا دا دور ایڈو سن گئی دی ذہن دے وچ بڑے خدشات ہوندے حالانکہ علامہ اقبال جیسا بندہ جڑا فلسفے دے اندر جرمنی تو پی ایچ ڈی ہے فلسفے دا تعلق عقل دے نال منطق دے نال لوجک دے نال لیکن اقبال آتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ عقل اکسی ہر چیز اللہ پیدا کیتی ہے تو اللہ کو کہیں پیدا کیتا ہے عقل تو ختم ہی تھا حواس خمسہ ظاہری جاندہ سورس آف نالج ہے اگر اکھ باندھے اے $10 دا نوٹ ہے آئنسٹائن جے E=mc² فارمولا دیتا ہے ایٹم بم بڑھائی آئنسٹائن ہی کرسی دوتے بیٹھا ہوئے اکھی لوٹی بیٹھا ہوئے سارے بچہ $10 دا نوٹ ہی تھا ہی رکھے آئنسٹائن دی اکھی باندھو میں آئنسٹائن کو لو پوچھو کہ بھئی تیرے سامنے کیا ہے یہ ایٹم بم دا فارمولا دیتا ہے اکھی باندھو میں تک کہ آئنسٹائن دا دماغ اتنا فاصلہ ہے دماغ تے $10 دے درمیان کہ آئنسٹائن دا دماغ دا سیسی کے $10 یعنی اتنا محتاج دماغ سارا این حصہ دا 5 حصہ دا حواس خمسہ ظاہری 5 سینسز دا اتنا محتاج دماغ او دماغ اللہ محدود حداں دے بارے کیا دسا سکتا جڑا اتنا محدود عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل محو تماشائے لبے بام ابھی عشق ہی ہوندہ ہے جڑا 6 مہینے دا علی اصغر بھی قربان کرن دا حوصلہ دے عشق ہوندہ ہے کہ 6 مہینے دا علی اصغر قربان کر کے حسین سر آسمان دی طرف کر کے آدن مالک ایک باری نہ ساتھ اچھا حسین کو راضی تھی گے جوان علی اکبر لٹا کے مالک نہ ساتھ صحیح حسین کو راضی تھی گئے عقل آ رہے ہوتے کھڑے ہیں داڑیاں بھی ہن ٹوپیاں بھی ہن پگڑیاں بھی ہن اذاناں بھی ہن نمازاں بھی ہن لیکن ہر صحیح عقل آ دی آئی یزید مراغت ایسی یزید دا ساتھ رہے ہوں بچ ویسے عقل آ دی آئی عہدے مل سے عقل آ دی آئی ستبت مل سی پیسہ مل سی عقل جنہ کو آنکھ ہے او سلطان باو فرمیندن جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم ہوئے اگے حسین دے مردے ہو عقل آلے اڑے کھڑے ہاں اس کالا ہی کو ہو رہی اس کالا قیامت تک زندہ ہے اس کالا ہمیشہ عمر تھی گے عقل آلے اٹھائی رہے قبرہ دے اندر جہنم دے اندر جڑے حسین دے مقابلے دے اندر کھڑے تھے اللہ اکبر اقبال شکوہ تے جواب شکوہ دے آخر دوتے آدھے اگر تھوڑا عشق وفا تک لگا گیا نا یہ نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نعرہ اتنا وڈا تے 5 وقت دی نماز قبول کوئی نہیں حضور دی سنت قبول کوئی نہیں آقا دا طریقہ قبول کوئی نہیں آقا دا اخلاق اپنامنا قبول کوئی نہیں آقا دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی گزارنا قبول کوئی نہیں نعرہ اتنا بڑا اقبال آدھا ہے اگر تیری وفا سچی ہوگی جواب شکوہ وچ اللہ دی طرف اقبال آدھا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے یہ عشق اس مقام دوتے پہنچیں دے بندے عشق اس مقام دوتے بندے کو پہنچیں دے اللہ اکبر ہن اون سوال کیتا کیا سوال کیتا چند ریاڑے پہلے دی گالے اون آقا سے یہ کیا طریقہ ہے اگر تھوڑا پوتر جمع ہونا تے 70 سال بعد تو اپنے پوتر دی آنکھو جی آج میں خوشی کرنی ہے میرا پوتر جمع ہے یا میرا پوتر جمع جی تو میں 70 سال 80 سال بعد اپنے پوتر دی خوشی کراں یا تھوڑے پوتر دا ولیمہ ہوئے میرے پوتر دا ولیمہ ہوئے اور اساں 150 سال بعد اپنے پوتر دا ولیمہ کروں یہ ٹھاندہ ہے
اے تسا میلاد کریں دے حضور پیدا تین آمد تھی حضور تشریف گن کہن 1500 سال تے تسا ہون کریں دے ہون اے بڑا توجہ طلب گال ہے جاگ رہے آخر تک میں انہاں کو آکھا ہے کہ بھئی تیری مثال دیوانی درست نہیں کتھا میرے پتر دی خوشی تیرے پتر دی خوشی میرے پتر دا جمنا تیرے پتر دا جمنا تیرے پتر دا ولیمہ میرے پتر دا ولیمہ اور کتھا دو جہاں دے تاجدار محمد مصطفیٰ دی آمد کتھا سرکار دی آمد کیا تے جوڑ وانجرہ لائے تیرے ایمان تے کوئی اجازت کی میں دیتی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے دور دے اندر بریلی شریف جو ایک شاعر آئی مدینہ گیا مکہ گیا مدینہ گیا سرکار دے بارگاہ پیش تھیا تے ان ڈٹھانا 150 سال پہلے دی گال ہے ان ڈٹھانا جی کہ روزہ رسول دے سامنے تھوڑا جیاں پرا کچھ درخت کھڑے ہیں کھجور دے اور ایک درخت جڑا آئی نا وہ ایک جھکا ہویا آئی سرکار دے روزے آلے پاس سرکار دے روزے آلے پاس ہون اگر کوئی میں باغ کھڑا ہوئے نا تے جڑا بندہ لکڑی دا کام کریں دا ہے وہ دیکھ سی بھی وزن کتنا نکل سی اگر وہ باغ گیا کھڑا ہوئے جیڑا بندہ پھلاں دا کام کرے دا وہ دیکھ سی بیندے چو گٹو کتنے نکل سے اور اگر کوئی شاعر گیا کھڑا ہے تو او وطن دا حسن دیکھ سی ان دا جمال دیکھ سی ان دے اندر خوشبواں دیکھ سی سنگ سی ان دے اندر پھلاں دی دمک دیکھ سی اور پھلاں دے رنگ دیکھ سی سبزہ دیکھ سی او ان دے اندر حسن جمال دیکھ سی اور وال ان دے مطابق او اتھا بہ کے بل بل دی چہچہاٹ سن سی چڑیاں دا چہچہانا سن سی اور ان دے مطابق وہ شاعری کرے سی تا انہاں دا مزاج ان جائی کہ جلو انہاں درختہ کو ڈٹھا نا کھجور دے درختہ کو سرکار دے روزی دی طرف چکے ہوئے تو انہاں قلم چاہ کے شعر لکھا کھڑے ہیں درخت یوں حضرت والا کے سامنے کھڑے ہیں درخت یوں حضرت والا کے سامنے مجنوں ہو جس طرح خیمہ لیلا کے سامنے یہ شعر لکھا بڑا خوش تھیا بھئی اعلیٰ حضرت کو وان کے لکھے سا عاشق رسول ان میں کو شاباش دے سن خوش تھی سن اعلیٰ حضرت ہوں اتنی بڑی ہستی ہدایت کے بخشش پڑھو تو آپ کو پتہ چل سی کہ اعلیٰ حضرت دے کلام دا کیا مقام یہ پڑھ دے ہو نا درود و سلام تو پڑھ دے ہو نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں اور لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ایو سلام دے وچوں دیکھو تے پتہ چل سی اعلیٰ حضرت کتنی بڑی ہستی ہے جس وقت وہ بریلی آیا وہ دکھایا سے میں ایو جی منظر کشی کیتی ہے میں درخت ڈٹھیاں تے میں شعر لکھا ہے اعلیٰ حضرت یہ لے شعر پڑھا ہے نا تے آپ دی اکھیں دے سرخ جوڑے حرکت چاہن آپ جلال چاہن آپ فرمایا کہ ایک ایسی شاعری کتھاں لیلہ دا خیمہ تے کتھا میرے سونے نبی محمد مصطفیٰ دا روزہ کیسی تشبیہ کتھا لیلہ دا خیمہ اور کتھا محمد مصطفیٰ دا روزہ فرمایا اگر لکھنا بھی فل بدی اتھائی لکھا فرمایا لکھنا بھی تشبیہ دیمنی آوی سیمیلیرٹی دیمنی آوی تمثیل دیمنی آوی تمت انج دیمنی آوی فرمایا اتھائی لکھا قدسی آدن فرشتیاں کو یہ معنی سن گئے وال شعر دی سمجھا قدسی کا کو آدن فرشتیاں کو آپ پھر بدی اتھائی شعر لکھا کھڑے ہیں درخت یوں حضرت والا کے سامنے کھڑے ہیں درخت یوں حضرت والا کے سامنے قدسی ہو جس طرح قدسی ہو جس طرح عرش معلا کے سامنے کتنا خیمہ لیلا اور کتنا محمد مصطفیٰ دا روزہ اگر تشبیہ دیمنی حاوی مجنوں تے خیمہ لیلا کو نہ بھی دیمنی فرشتیاں تے رب دا عرش معلا دے سامنے جی میں فرشتے با آدم کھڑے ہوں گے محمد مصطفیٰ دے روزے دے سامنے انج درخت با آدم کھڑے ہیں میں آکے بھئی اگر تے مثال دیمنی آئی تو آپ میں تک دے سامنے کیڑی مثال دیمنی آئی تا اپنے بیٹے دی خوشی میرے بیٹے دی خوشی اپنے بیٹے دا ولیمہ میرے بیٹے دا ولیمہ کیا حیثیت ساڑھے تے تھوڑے بیٹے آن دی ساڑھی تے تھوڑی خوشی آن دی ساڑھی تے ناصر سوابی نہ لب دیجے سونے نبی سین دا وسیقہ نہ سارا کچھ تا سرکار دا صدقہ ہے یہ مثال بن دی نہیں میں آکھا جی میں تو کو سمجھے نا مثال کیڑی دیونی چاہی دی قرآن دے اندر پوری صورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری سے میری گفتگو دا تھوڑا ہی میں جاگ کے باس ہو جی میں ذوق نال بیٹھے ہو نہیں ہوں میں آقا جی پوری صورت 114 دے وچوں پوری صورت ہے رب فرمائے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر میں آکھے بے رب آدھے
1000 مہینے دیاں راتاں تو افضل کیڑی رات ہے؟ شاباش بولو شاباش لیلۃ القدر۔ ہن میں تھوڑے ذہن تے دستک دینا آخر تک تھوڑے تے ایک سوال ہے، اے دسو میں کو کہ اے جڑی رات اس گزرے نے پے ہن اے کیں بنائی ہے؟ اللہ کیں بنائی ہے؟ ان دا خالق کون ہے؟ جتنیاں راتاں آئیاں نے اج تک جداں دی دنیا بنی ہے یہ ساریاں راتاں کہیں بنائی ہیں؟ راتاں ہکو جہیاں ہوندیاں نہیں یا کوئی راتاں فرق ہوتا ہے؟ علامہ سے راتاں ہکو جہیاں ہوندیاں بھئی ساریاں راتاں ہکو جہیاں، ساریاں راتاں دا خالق ہکو رب۔ ہن تواڈے تے سوال ہے بھئی رب دیاں اپنیاں بڑائیاں ہویاں راتاں رب آدھے ایک دے برابر ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 1000 مہینے دیاں راتاں ایک کم و بیش 92 سال بن دے۔ 92 سال بڑی اوکھی آج دے دور 60-55 ایوریج زندگی آ رہی ہے بندے دی سارے پاکستان دے اندر۔ بھئی رب فرمیندا ہے 1000 مہینے دیاں راتاں ایک پلڑے دے اندر ہوویں، ایک طرف لیلۃ القدر ہوے برابر نہیں۔ رب دے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے تو زیادہ افضل ہے۔ حضور دے غلامو میں تھوڑے تے سوال کرے نا، اے بھی راتاں اللہ دیاں بڑھائیاں ہوئیاں، ایک رات بھی اللہ دی بڑھائی ہوئی، اے 1000 مہینے تے ایک دا کوئی جوڑ نہیں۔ دساؤ اے 1000 مہینے دیاں راتاں تو ایک رات افضل کیوں ہے؟ نہیں یار سمجھ آئی تو کیوں ہے؟ سوال ہے صرف ایک وجہ ہے کہ رب تعالیٰ جلے قرآن نازل کیتا ہے نا تو لوح محفوظ تے این رات نازل کیتا ہے والو تو تھوڑا تھوڑا جی میں ضرورت ہے جتنی ضرورت پئی 23 سال کم و بیش لگے حضور دے سینہ علم نشرہ دوتے رب تعالیٰ نازل، لیکن جیڑی ایک رات لوح محفوظ تے نازل فرمایا رب آدھے او ایک رات 1000 مہینے دی رات تو افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ او ایک رات دی نسبت قرآن دی آمد دے نال تھی گئی، قرآن دی آمد دے نال تھی گئی ہے۔ بھئی ایک رات جن دی قرآن دی آمد دے نال نسبت تھی گئی ہے، رب خود قرآن چسول لے لیتا ہے 1000 مہینے دی راتاں تو زیادہ افضل ہے کہ جیڑی رات دے وچ نور جہاں دے تاجدار محمد مصطفیٰ صاحب قرآن ہے، باعث وجہ تخلیق کائنات ہے، جنہ کی خاطر رب تعالیٰ بس میں کائنات سجائی، فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، محبوب تیری آمد نہ ہو گیا، تیری ولادت نہ ہو گیا، تیرا میلاد نہ ہو گیا، پاکو نہ بھیجنا ہو گیا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرا۔ چہرہ محمد مصطفیٰ جن کی خاطر رب تعالیٰ قرآن لکھتا، توحید لکھتی، رسالت لکھتی، ایک کائنات لکھتی، ایمان لکھتا، اپنی بندگی لکھی، جڑے نبی دے صدقے کائنات ملی، او نبی محمد مصطفیٰ جڑی رات دے اندر ہے، او رات دی عظمت کا کیا عالم، سبحان اللہ سبحان او اللہ، رات دی عظمت کا کیا عالم ہو سی۔ میں آکے حضرت صاحب اگر تشبیہ دیونی ہے اپنے پتر تے میرے پتر دی خوشی دی گال نہ کرا، قرآن کھول جن دے وچ قرآن آیا ہے، او رات دی عظمت دا عالم ہے تے جڑے مہینے اور جڑی رات دے اندر صاحب قرآن محمد مصطفیٰ ہے جنہاں دے سینے دے اوپر قرآن ہے، سبحان اللہ، اون رات تے اون مقام اور اون لمحات دی عظمت کیا ہے۔ بلکہ میرا عقیدت ہے کوئی فتویٰ لاوے طلاق، میرا عقیدت ہے میں تو اے سمجھے نا کہ اللہ اکبر کائنات دے سارے جی میں رب فرمائے نا 1000 مہینے تو لیلۃ القدر افضل، توجہ کرائے آخر تک۔ میرا تو دل یاد ہے، میرا تو وجدان تے میرا عشق یاد ہے کہ ساری کائنات دیاں ساریاں صدیاں سارے وقت اوقات جڑے اللہ ہی کائنات کو دیتے ہیں سارے ایک پاسے ہومن اور ایک پاسے وہ لمحہ جن وچ محمد مصطفیٰ جلوہ گر یار پچھو والے تسیں جاگ پو آخری لمحہ او لمحہ جن وچ نو جہاں دے تاجدار تشریف گن کیا تساں لمحے دا اہتمام تا دیکھو۔ سیدہ آمنہ فرمے دیا میرے کول جنت دے وچ بڑی اچھی اچھی قدالی خواتین میں پوچھا تسا کون ہو؟ آکھا میں اما حوا، کہ آکھا میں آسیاں، کہ آکھا میں مریم، سبز رنگ دے اور سفید رنگ دے پرندے اترے ہوئے، فرشتیاں دا نزول آئی، آسمان تو جنت تو حوراں دا نزول آئی، اللہ رب العزت ستاریاں کو زمین پہ قریب کر دیتا، قربان تھی مکہ دے اندر اللہ رب العزت کعبہ دی چھت پر مشرق مغرب دے جھنڈے گاڑ دیتے، انہوں محمد مصطفیٰ دا نور چمکا،
آقا دی آمد تھئی 360 بت رب دے اپنے گھر دے اندر پیان اون دے منہ ڈھے کے ریزہ ریزہ تھی گئے 1000 سال تو آتش کدائے معبد 1000 سال تو ایران دے اندر جلدہ پی آئی 1000 سال تو میلان دے اندر آتش کدائی ان دے وچ بھا بالی بندی ہے ایک لمحہ بھی بھا نہیں بچھی بڑے بڑے جادوگر اور جادوگرنیاں تینوں تے قبضہ آئی اور ان وقت دے وڈیرے ایک پورا گٹھ جوڑائی انسانیت کو اگ دے سامنے جھکایا ویندا آئی جیڑا نہ جھکیا جیڑا چڑھاوے نہ دے ویا جیڑا پھتا نہ دے ویا اوکوں جا کے فیملی سمیت ان بھا دے اندر سٹ لیتا ویندائی روزانہ کتنے لوگ ان بھا دے اندر بے گناہ جلدے ہاں زندگیاں دے دیں دے ہاں او آتش کا دائے معبد انہوں وہ لمحہ ولادت محمد مصطفیٰ ہے آقا دا نور چمکائے انہوں آتش کا دائے معبد 1000 سال تو جڑا جلدہ پی آئی بچ گیا راکھ بن گیا سوا بن گیا او جتنیاں جادوگرنی اور جادوگر کھڑے ہیں چیخ چلا کے اپنے وال چھکیں دے ہیں او آدم سارے ود کے دسا کے گئے پہلیاں کتابہ دے اندر آئے کہ آتش کدا کدے نہیں بوجھ سکتا او لمحہ جلے آسی آخری نبی محمد مصطفیٰ آسی ان دی آمد دے لمحے دی عظمتیں ہوسی کہ آتش کدا بوجھ ویسی لکھ گئے آخری نبی عظمت آلہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت قربان تو لکھتا ہے علماء آگے اس واسطے میں آتا کہ کائنات دے سارے لمحے ساری صدیاں ایک پلڑے دے اندر اور ایک پلڑے دے اندر علماء جن دے اندر ولادت محمد مصطفیٰ تھئیے تو کائنات دے ساری صدیاں تو بھاری ہے دوڑ پیچھے کی طرف اوہی لمحے دے واسطے پہلے لوگ بھی حسرتہ کریں دے رہے نبی بھی ولی بھی سارے حسرتہ کریں دے رہے کاش وہ وقت ساکو مل بنجے اور آج دے عاشق بھی آدن کہ کاش شیر ہوتے جنم لیا سارے زمانے سرکار دے کاش وہ وقت مل بیندا جلے سرکار ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دوڑ پیچھے کی طرف ان آخری حصہ 5-7 منٹ گفتگو ختم تھی میں نہیں میں اچانا کہ این سے دے تو سارے شامل تھی میں جڑے شیر پڑھدا پیا نہیں تو دلوں پڑھدا پیا اور نیت المومن خیر من عمل ہے تو سارے نیت کر گننی ہے کہ یہ سارے شیر جتنے میں پڑھدا پیا تھوڑے دل دی بھی ہو صدا ہے اور تھوڑی بھی ہو حسرت ہے میں تو سارے دی حسرت اپنے پاک نبی دی بارگاہ پیش کرے دا دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا حسرت تکار سکتے ہیں حسرت نبی بھی کریں دیا انبیاء دی سنت حسرت کرنا سارے آنکھوں میرے نال دوڑ پیچھے کی طرف دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا اور آپ کو دیکھتا مکہ سے میں ہجرت کرتے آقا جی آپ کو دیکھتا مکہ سے میں ہجرت کرتے آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا اور آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے آقا کو جلے پتھر مارے گئے طائف کے اندر سفید لباس سرکار پا کے گئے لو لوان تھی گیا اور حضرت زید فرمائے جلے آقا کو اتنے پتھر لگے سرکار تکلیف دی وجہ تو باندھے آنا تے وہ بدبخت پچھو آکے سر دے اندر وڈے وڈے پتھر انج مرے دے سرکار آقا دی زلفہ مبارک آقا دی داڑھی مبارک حتیٰ کہ پاؤں مبارک نالین پاک لہو لوہان تھی گئے ایک کیفیت فرشتے آئے سرکار حکم دیو انہاں دی نسلہ مٹا دیو نست و نابود کر دوں پہاڑ سٹ دیو ریزہ ریزہ کر دوں لیکن سرکار فرمائے نہیں میں رحمت للعالمین حضور دے صبر و تحمل دے وچوں خیرات مننی آج دے دور یہ خیرات دی حضرات محترم بڑی ضرورت ہے پرسوں میرا ایک جگہ تے خطاب ہے سفید داڑھی والے ایک چورا شریف دا مرید ہے رو کے گلے آ لگے وہاں کہ پیر سی تسا سید و دعا کرو میری اولاد بڑی نافرمان اج برداشت کو نہیں نوجوان اپنے ماں باپ دے سامنے اون بد نصیب ماں دا میں خود جنازہ پڑھا ہے اون بد نصیب ماں دا جنازہ میں خود پڑھا ہے جے کو پتر وہولا مارے گردن دی لے کے پرا مان پئی گردن لے کے پرا مان پئی میں خود جنازہ پڑھا ہے بد نصیب ماں میں ایک دیار خطاب کر کے میں نہر آئی گزرا ویندا میں تے سامنے پولیس کھڑی ہے میں گڈی روکی میں پوچھا جی خیر ہے انہاں آکھے نو تے ساس دی لڑائی تھی ہے تے سورا آئے ان نو کو ایک چیز کوئی چیز مار گتا ہے وہ مر گئی ہے کوئی چیز سارے چ لگی تے والا پتر ہے وہ باپ کو مار دے تے دو لاشاں پئیاں نو آکے پیر سے
کہ ہن 30 روپے دے پارو دیکھو کیا تھی قصور یہ 3 ہفتے پہلے میں بکر گیا خطاب کر دسائے نے کہ 19-20 سال دا نوجوان وہ اپنے 22-23 سال دے نوجوان بھرا کو چھریاں مار مار کے قتل کر دیتے برداشت کوئی نہیں معاشرے دے اندر ہر کہیں کو غصہ ہے طلاقاں دے اتنے مسئلے خودکشیاں اتنی عام ہر کہیں دا بی پی آئی ہے بے سکونی ہے زندگی دے اندر دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام ساری صدیوں پہ جو باری ہے وہ لمحہ ملتا کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا اور آپ کو دیکھتا مکہ سے میں ہجرت کرتے آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا اور آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے یا اللہ ہی شیر دی خیرات اساں سارے کو عطا فرما دے اساں سارے کو عطا فرما دے آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا آقا جی آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا آخری دو شیرن میں چاہنا ہی دے سارے شامل تھی وہ کوئی محروم نہ تھی حضرت سلطان باہو فرمایا جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشدیو پڑھایا دم آدن سا جیرا سا غافل بھئی یہ قبولیت دے لمحات ہیں بڑے عظیم لمحات ہیں میں چاہنا کہ انہاں دوہاں شیران دے وچ جلے میں سرکار دی بارگاہ پیش کران تے سارے دے دلان دی آفرت ہو آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے میں نمازیں پڑھتا سارے آنکھو یا رسول اللہ کاش آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے میں نمازیں پڑھتا جلے امام دے پچھو بندہ بالکل کھڑا تھی کہ نماز پڑھدا پیا ہوئے تے جلے بندہ سجدہ کریں دے بالکل پچھو والا ان دا متھا کتھا ہوں دے امام دے پیران دے بالکل تے قربان تھی ہون سوچو تو سی اگر امام سید الامہ محمد مصطفیٰ ہوئے اور پچھو اسا ہوں اور سارے قدم آقا دے قدم قربان تھی سارے سار آقا دے قدمہ دے کتھا ہو سکتا دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا اور آپ کو دیکھتا مکہ سے میں ہجرت کرتے آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا اور آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے میں نمازیں پڑھتا آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا ہونے آخری شعر ہے کوئی محروم نہ راوے آپ کی طرح بٹھا لیتا انہیں شانوں پر سارے آنکھوں میں دیتا بیٹھا بہت سارے چوپ پہ نو پچھا نہیں بولے سارے بولو آپ کی طرح سارے بولو آخر ایک گھماؤ جی گھماؤ آپ کی طرح آخر تک سارے آپ کی طرح تک بلند کر کے آقا جی آپ کی طرح بٹھا لیتا انہیں شانوں پر آپ کی طرح بٹھا لیتا انہیں کندھوں پر آپ کی طرح بٹھا لیتا انہیں شانوں پر راہ میں جب آپ کا کوئی نواسا ملتا راہ میں جب آپ کا کوئی نواسا ملتا راہ میں جب آپ کا نعرہ تکبیر نواسا ملتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری شان اہل بیت آپ کی طرح بٹھا لیتا انہیں شانوں پر راہ میں جب آپ کا کوئی نواسا ملتا اور حضور دے غلاموں اللہ کی عزت دی قسم آج عجب عقل آ گئی عجب سوال آ گئے عجب ذہنہ دے اندر خلل آ گئے نبی دے بارے عجب گمان نبی دے بارے عجب لہجہ اللہ دی عزت دی قسم میرے نبی محمد مصطفیٰ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ آج بھی اللہ دی عطا نال اپنے غلاماں دوتے اوے کرم کریں دے جی میں قربان تھی ظاہری 63 سال دے وچ اپنے غلاماں دوتے کرم فرمائے دے آج بھی اوے کرم فرمائے دے جی میں اپنے صحابہ دوتے کرم فرمائے دے اللہ دی عطا دے نال آج بھی محمد مصطفیٰ کرم فرمائے دے ایک کوئی دور دا واقعہ نہیں ساڑھے چوک اعظم دے نال ایک چاک کے ان دے اندر میں شاید پہلے بھی کتنی رسا ہو سی میرے ذہن دے اندر ایک گال آگئی ساڑھے چوک اعظم دے نزدیک ایک جگہ ہے بڑی میرے نال محبت کرنا لاؤ گھران ہے بڑا میرا انہاں نال تعلق ہے انہاں دے بزرگ 5 سال تھی گئے فوت تھی گئے انہاں دے بزرگ روپیہ جمع کریں دے رہے یہ میں سارے بزرگ کہیں ویلے بکری بھی چین دیں کہیں ویلے کوئی دانے دا گٹو بھی چین دیں اور ایستا ایستا پیسے جڑیں دے رہاں دیں حسرت کیا ہوں دی سرکار دا دار دیکھ کہہ دی حسرت ہاتھ کھڑے کرو میں ہی واسطے ہاتھ کھڑے کروینا پیاں بھی لکھا بنجے کہ مالک اندی حسرت ہے قربان تھی اللہ تھوڑی حسرتہ پوری اکھیں ہن دیکھو ساری تھوڑی یہ حسرت کہ سرکار دا دار
ہر کہندے عشق دا اپنا رانجا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن بابا جی دا عشق دیکھو، روپیہ جمع کیتا جلے عمرے تے گیا نا، رو کے سرکار دی بارگاہ دے اندر آقا دے روزے دے سامنے کھڑے تھی، رو کے استغاثہ و بزرگاہ دے میں پیش کیتا ہے۔ میں کہ یا رسول اللہ آپ جان دیو میں ساری زندگی محنت مزدوری نہ روپیہ جمع کیتا ہے، حضور میں صاحب روزے کو ملن نہ میں آیا، میں تو آپ کو ملن آیا، تو آپ دے شہر کے اندر آپ کو ملن آیا، سرکار صاحب روزہ تو میں پوسٹرہ تے دیکھ گندہ ہمیں بڑا چون کے میلاد دے اتے سینے دوتے لینا، حضور اگر کتنا ہی دیکھ گنا ان دی تصویر تا چم کیا کھیتے لینا، آقا ایندہ پیار اپنی جگہ، لیکن ساری زندگی پیسے جمع کر کے حضور اتنا سفر کر کے آپ دے کول آپ دے درد ہوتے میں تا آپ کو ملنا ہے۔ عشق دیکھو سارے دنہ دوتے حوث، حرص، لالت، تنا، شہوتا، دنیا دی لذتا، حسد، کینہ، بغض، اناد، تکبر، ریا، یہ ہزاراں طرح دے رضائل۔ اگر دودھ صاف برتن دودھ کو نور آ دیو، صاف برتن نیوے پہندے تو کیویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور اور اللہ رب العزت دا وہ خاص کرم دل دے اندر آ سکتا ہے، جنہیں دل دے اندر اتنی غلاظتاں دے پردے ہو گئے، اپنے دل کو صاف تھا کرو، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، واللے کو اللہ کی عزت کی قسم کیا کرم وہ بابا جی آتے ہیں جس نے روح کے استغاثہ پیش کیتا نا تے اکھیں کھولیاں اور سامنے اللہ کی عزت کی قسم سامنے روزہ نظر نہیں آیا، روزے والا تاجدار مہاراجا بابا محمد مصطفیٰ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ وہ جلے بابا جی آگئے نہیں تھا، ایک دہا لوسن دا گھا کپیں دے کھڑے ہیں، لوسن دا گھا ہی ساڑھے نوے جڑا ٹائم ہوندے گھا کپڑ گھا کپیں دے کھڑے ہیں، عجب کیفیت تھا۔ ڈاکری سٹ کے سرکار دے روزے کا منہ کر کے داڑھی ناپ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہون تا داڑھی چٹی ہے، جسم کمزور ہے، حضور ہون ساری زندگی لا دے وہاں پیسے جمع کرنا دوتے تو شاید اتنے پیسے نہ جمع کر سکا، زندگی اتنی مہلت نہ دے وے، حضور میں تا جہازاں دا محتاج ہاں، آپ تا جہازاں دے محتاج نہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے، اتو آنکھو یار دلو، سارے آنکھو کوئی زبان خاموش نہ، حتیٰ کو بلند کر، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، دل دینا میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، حتیٰ کو کھڑا کر، میرے گھر میں بھی ہو جائے یار ایک گونج آمنی چاہیے عشق دی، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اور تھی دیئے اسا ایک گروپ بڑھایا واٹس اپ گروپ، میرے کو دو گروپاں دے وچ تقریباً الحمدللہ ہر روز 1 کروڑ 8 لاکھ درود و سلام میرے کو آندا ہے 60-70 ملکاں دے۔ سبحان اللہ۔ ساڈا تو پاکستان والا جڑا گروپ ہے، اگلے دی میں کو ایک بندے میسج کیتا ہے، وہاں کہ سہی چند عرصہ تے میں گروپ جوائن کیتا ہے، سرکار نال درود و سلام دا کنیکشن قائم تھے نا، وہاں کہ میں کو 3 دفعہ سرکار دی زیارت تھی۔ سبحان اللہ۔ اپنا تعلق قائم تا کرو، وال دیکھو سرکار کنج کرم فرمائے، کنج کرم فرمائے دن۔ وہ بابا جی آتے جلے میں داتری سٹ کے داڑھی ناپ کے رو کے عرض کی تھی نا سرکار میں تا محتاج ہوں، آپ تا جہازاں دے محتاج، ٹکساں دے محتاج نہیں، بھی سرکار خادم نہیں آ سکتا تا مخدوم تا کرم کر سکتا، نوکر نہیں آ سکتا تا آقا تے مالک تا کرم کر سکتے، امتی نہیں آ سکتا تا نبی تا کرو کر سکتے، سرکار آپ ہی کرم فرماؤ۔ ادن کیفیت عجیب ہے، رو کے استغاثہ پیش کریں دا کھڑا میں اللہ دی عزت کی قسم چوک اعظم دے نال
چند کلومیٹر دے فاصلے دیتے وہ آدھے کہ کیفیت ایسی آئی کہ ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، ہر طرف خوشبوؤں دے اُلیا۔ میں آنکھ کھولی 9:30 دا ٹائم ہے، چپے دیوں کو میرے لوسن دے اندر، میں جلے آنکھ کھولی سامنے چہرہ ہے بدوہا کو سامنے جاگ گئی اکھا، نعرہ رسالت، سامنے آقا کو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ سرکار دے غلاموں اپنا تعلق اپنے نبی نال بڑھاؤ تا صحیح، وال دیکھو کنج کرم تھا۔ سرکار فرمامن جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری اکھی دی ٹھنڈک ہے، اور غلام کو لا منٹ نو میں نماز پڑھن دے اور آکے میں کو مقام ملے، میں کو زیارات تھی میں کو مرتبہ ملے، سارا لمحہ سارا دہاڑا دین دے وچ کئی دفعہ موبائل دے بے حیائی دیکھے اور والو آکھے کہ میں کو دیدار تھی، اپنی اکھی کو پاک تا کرو، اپنے دل کو پاک تا کرو، اللہ دی عزت دی قسم وال دیکھو کہ میں پردے ہٹ دے کے اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنی زبان دے نال کہیں کو گالی گلوچ نہ دیو۔ سرکار فرمائے مومن سب کچھ تھی سکتا ہے، فوش گو نہیں تھی سکتا۔ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان ہے یو جدی زبان تے جدے ہاتھ کو لڑو جے مسلمان محفوظ۔ اپنے آپ کو اچھا بڑھاؤ، کوشش کرو اپنے گھر والے نال اچھے رہو، اپنے ارد گرد کو اچھا کرو، 5 وقت نماز پڑھو، توجہ اور انہماک نال سرکار دو تے درود و سلام نچھاور کیتا کرو، وال لکھا ہے کنج زندگی پیاری بننے دی۔ اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد مادن